دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بدبخت بادشاہ فرعون و نمرود جیسے گزرے ہیں جن کے پاس بے پناہ طاقت اور مال و دولت کے خزانے تھے۔ یہ بھی ایک ایسا شخص تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں اور گھوڑوں پر لادی جاتی تھی، اور آج کے دور میں تمام دنیا کے مال و دولت اور تمام خزانوں کو اگر جمع کیا جائے تو قارون کے خزانے کے آگے معمولی سی حصہ بنتے ہیں۔ حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے آیا، اور پھر اسی خزانے کا وبال اس کے اوپر کیسے پڑا، اور اس نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو کیسے اس خزانے کے ساتھ زمین کے اندر غرق کر دیا۔ ان تمام سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوئی الہامی کتاب تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ بہت ہی با اخلاق انسان تھا اور بے حد حسین و ترین شخص تھا۔ اس کا شمار نیک لوگوں میں کیا جاتا تھا۔ قارون ابتدا ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ قارون تورات کی بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب قارون نے مصر کو چھوڑ کر موعود کی سرزمین کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر ان کے حالات ایک دم سے بدلنے لگے، اور اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ خزانے مال و دولت آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم کے اوپر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر باری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جب اسے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتی، اور جو مال تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت میں گھر طلب کرو، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھ پر کیا ہے، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ادھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا تو اس نے اقرار کر لیا کہ اپنے خزانے میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کے لیے وقف کر دے گا۔ جب اس نے اپنے خزانوں میں سے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں لالچ اور کنجوسی آ گئی، اور وہ بے ایمان ہو گیا اور اپنے وعدے سے مکر گیا، اور خود بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے تمہارا مال لینا چاہتے ہیں اور ہمارے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو طاقت اور بے پناہ مال و دولت کے نشے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے ایک گھٹیا چال چلی کہ ایک عورت کو مال و دولت کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری یعنی زنا کا زبردستی الزام لگا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیہودہ الفاظ سنے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے فوری مدد طلب کی اور فرمایا: اگر یہ بات سچ ہے اس عورت کو میرے روبرو کرو۔ قارون نے فحاشہ عورت کو دربار میں بلایا اور کہا: بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت سے پار کر کے فرعون سے نجات دی، اور سچ بات کہو کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع میں سیدھا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر تعداد میں دولت دے کر آپ کے اوپر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ میں گر پڑے، اور حالت سجدہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی: اے اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دیجیے۔
یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں اعلان کر دیا، جو قارون کے ساتھ ہیں وہ قارون کے پاس ہی رہیں، اور جو میرے ساتھ ہیں وہ اس بدبخت سے علادہ ہو جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، اور اسی وقت زمین نے اس قارون کو گھٹنوں تک زمین میں ڈھنسا دیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حکم فرمایا تو قارون اور اس کے ساتھی اور اس کی مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر غرق کر دیا۔ قارون اور اس کے خزانوں کے غرق ہونے کے بعد زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور رہتی دنیا کے لیے قارون اور اس کے خزانے کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارا دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔